فلسطینی اتھارٹی کا قتل نامہ، امریکہ کا ایک نیا حربہ۔ واشنگٹن نے ایک نئی پالیسی نافذ کر دی ہے جس کے تحت فلسطینی پاسپورٹ ہولڈرز کے تمام درخواستیں براہ راست مسترد کی جائیں گی۔ تعلیم، علاج، کاروبار، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بھی فلسطینی شہری اب اس پاسپورٹ کے ساتھ امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے ہاں فلسطینی پاسپورٹ اب ردی کے کاغذ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے اس ویلاگ میں ہم اس دنیا اور خاص طور پر عرب دنیا کے متعلق اور خاص طور پر فلسطین اور فلسطینی ریاست کے متعلق ایک انتہائی اہم خبر جو ایک انتہائی اتھینٹک سورس سے لی گئی ہے یا ایک انتہائی اہم انکشاف کریں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن نے ایک نئی پالیسی نافذ کر دی ہے، ویزا پالیسی نافذ کر دی ہے، جس کے تحت فلسطینی پاسپورٹ ہولڈرز کی تمام درخواستیں براہ راست مسترد کر دی جائیں گی۔ تعلیم، کاروبار، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بھی فلسطینی شہری اب پاسپورٹ کے ساتھ، اپنے پاسپورٹ کے ساتھ، فلسطینی پاسپورٹ کے ساتھ امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے ہاں فلسطینی پاسپورٹ اب ردی کے کاغذ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ یہ فیصلہ صرف ایک سفارتی ہدایت نامہ نہیں بلکہ فلسطینی ریاستی وجود کے تابوت میں آخری کیل۔ یہ بھلا کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے کہ یہی امریکہ تھا جس نے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کو اوسلو معاہدے کے ذریعے آزادی کی جدوجہد چھوڑ کر فلسطینی اتھارٹی کے شکنجے میں لایا گیا۔ یاسر عرفات کو ہتھیار ڈالنے اور نام نہاد فلسطینی اتھارٹی پر راضی ہونے پر قائل کیا گیا۔ اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ عارضی سیٹ اپ ہے، مستقبل کی آزاد فلسطینی ریاست کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ بظاہر یہی امریکی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا ضامن بھی تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ یہ پورا کھیل اسرائیلی منصوبے کا حصہ تھا۔ پہلے آزادی کی تحریک کو دفن کیا گیا، پھر اس کے بعد نام نہاد فلسطینی اتھارٹی بے اثر بنا دی گئی اور آخر کار مغربی کنارے کو اسرائیل کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ BLA کے سرنڈر کے بعد اگر حماس اپنی فقید المثال مزاحمت نہ جاری رکھتی تو آج تک فلسطین کا نام اور فلسطین کا دنیا سے نقشہ ہی مٹ چکا ہوتا، لیکن حماس نے اسرائیلی اور اس کے حواریوں کے منصوبوں کو بار بار خاک میں ملایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے مغربی اور عرب اتحادی حماس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فلسطینی مزاحمت کی علامت حماس کے بغیر اسرائیل کے فلسطین پر مکمل اور دائمی قبضے کا جو خواب ہے اس کو کسی صورت پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حماس دراصل اسرائیل کی آنکھوں میں ہمیشہ سے ایک کانٹے کی طرح چبھتا رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کھلی سازش پر نہ یورپ ملک کوئی بول رہا ہے اور نہ کوئی عرب اور نہ کو باقی دنیا سے کوئی اور آواز بلند ہوئی۔ سبھی اسرائیلی قبضے کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ جب امریکہ فلسطینی پاسپورٹ کی حیثیت ختم کرتا ہے اور عرب دارالحکومت خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس منصوبے کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اب یہ فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ نہیں رہی، یہ ان کے وجود کی جنگ ہے۔ جب پاسپورٹ، سرحدیں اور ادارے سب کچھ چھین لیے جائیں
تو ایک قوم صرف کاغذوں میں یا تاریخ کے اوراق میں باقی رہ جاتی ہے، لیکن جب تک حماس جیسی مزاحمت موجود ہے، اور حالیہ اسرائیل اور حماس جنگ میں حماس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کا یہ منصوبہ ادھورا اور نامکمل رہے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا عالم اسلام اور انصاف پسند اقوام تاریخ کے کٹہرے میں مجرموں کے ساتھ کھڑی دکھائی دیں گی یا مزاحمت کے حق میں آواز بلند کریں گی؟